سورۃ طور آیت نمبر 29۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزری ہوئی آیتوں میں جنت کا تذکرہ تھا۔ جنتی جنت میں کس انداز سے خوشیاں منا رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنی دنیاوی زندگی کا تذکرہ کر رہے ہوں گے، آپس میں کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں بڑا ڈر تھا لیکن اللہ نے فضل کیا، کرم کیا، ہمیں بخشا اور ہمیں جنت نصیب کر دی اللہ کریم۔ تو جہنم کا بھی تذکرہ قرآن نے کیا اور جنت کا بھی تذکرہ کیا۔ انسانوں کو تعلیم دی گئی جہنم سے بچنے اور جنت تک پہنچنے کے لیے۔ اللہ رب العزت پہ اللہ کی وحدانیت کے قائل بنی، ایمان لائی اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور عقیدہ آخرت۔ نبی علیہ السلام جہاں پہ قرآن کریم کے حوالے سے انسانیت کی رہنمائی فرماتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یہی باتیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ یوں جنت ہوگا، یوں جہنم ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن کہتے تھے مشہور، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون کہتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کہتے تھے۔ تو اب تلاوت شدہ آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں، آپ کو ارشاد فرماتے ہیں، آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بمجنون، نصیحت کیجیے، تبلیغ کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نعمت کے ساتھ نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے، ان کو کہنے دے۔ یہ آپ کو کاہن کہیں، آپ کو مجنون کہیں، ان کو کہنے دیں، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان فرماتے، اپنی رسالت کا اعلان فرماتے، تو کوئی آپ کو کاہن کہے تو آپ کا کام بڑھنا چاہیے اور رکنا نہیں چاہیے۔ کاہن اس کو کہتے ہیں جو جنات سے خبریں لے کے لوگوں کو بیان کرتا تھا، اس کو کہتے ہیں کاہن، اور مجنون تو عام دیوانہ ہیں۔ فرمایا آپ ان کی باتوں میں نہ آئے۔ اور دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ آپ کے متعلق کہ آپ شاعر ہیں، کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں؟ اور آپس میں کہتے تھے نتربص به ریب المنون، ہم تو انتظار کر رہے ہیں حادثہ موت کا۔ مشرکین
دارالندوہ میں جمع ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرتے رہیں، مشورے کرتے رہیں کہ اس آدمی کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو پھر انہوں نے یہی کہا کہ بس انتظار کرو، جس طرح دوسرے شاعر آئے اور گئے یہ بھی اسی طرح چلا جائے گا، نام و نشان نہیں ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تربصوا، تم انتظار کر رہے ہو نا، کرو، انی معکم من المتربصین، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ نتیجہ کو دیکھتے ہیں، جیتتا کون ہے، ہارتا کون ہے، جنت جہنم، یہ تو نتیجہ بیان کیا قرآن نے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں جیتتا کون ہے، ہارتا کون ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہے ہیں، ام تأمرهم احلامهم بہذا، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے بغیر آپ کو شاعر کہہ رہے، کائن کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے، تو کیا یہ تو اپنے آپ کو بڑے عقل مند کہتے ہیں، تو کیا ان کے عقلوں نے ان کو یہ فیصلہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہیں؟ عقل مندی یہی ہے؟ بلکہ فرمایا یہ سرکش ہے، یہ ان کی سرکشی ہے، بلکہ آپ کے شان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے طرف سے قرآن گڑھ کے لا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما رہے بل لا یؤمنون، بس ضد ہے، اناد ہے، سرکشی ہے، عقل مندی کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن کافر کو اللہ عقل نہیں دیتا، اس کو ذہن تو دے دیتا ہے، عقل نہیں کرتا، عقل کے یہ فیصلے نہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر، پس نصیحت فرمائیے، فما انت بنعمت ربک، پس نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، بکاہن ولا مجنون، نہ آپ کاہن ہے، نہ آپ مجنون ہے، بلکہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ام یقولون شاعر، اور کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، اور آپ کے متعلق ان کا فیصلہ ہے، نتربص بہ، کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں، ریب المنون، حادثہ موت کا، آخر کار موت ہی آئے گی تو یہ قصہ ہی ختم ہوگا۔ قل تربصوا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، تربصوا، انتظار کر لو، فإنی معکم من المتربصین، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم بہذا، کیا ان کو مشورہ دیا ہے، کیا ان کو کہا ہے ان کے عقول نے یہی بات، عقل مندوں کی بات یہ کر رہے ہیں اور وہاں عقل مندی کا دعویٰ کرتے ہیں، بل ہم قوم طاغون، فرمایا بلکہ یہ سرکش قوم ہے، یہ ان کی سرکشی ہے، حق کو جانتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ام یقولون تقولا، یا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو از خود بنایا ہے، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں خود بنا کے لاتا ہے۔ اب اللہ کریم فیصلہ فرماتے ہیں بل لا یؤمنون، بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہم وفقنا لما